ہلیلویا ہلیلویا، خدا کے کلام کے لیے کلیپنگ کریں۔ یہ تالیاں میں اس لیے بجواتا ہوں تاکہ آپ چست رہے، چلاک رہے، خدا کے کلام کو غور سے سنیں، آپ سست نہ پڑ جائیں۔ میں اس لیے کلیپنگ کراتا ہوں۔ ہلیلویا۔ تو آج ہم نے کیا کلام مقدس میں سے پڑھا؟ شریعت کی یہ کتاب، شریعت کی یہ کتاب کبھی بھی تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ کیا کتاب کو منہ پر باندھ لے؟ بات ہے خداوند کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب کبھی بھی تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اس کا مقصد ہے کہ کلام مقدس کا منہ پر باندھ لے، اس کا یہ مقصد ہے نا کہ باندھ لے۔ یہ مقصد ہے باندھ لے یا نہ باندھے؟ نہیں باندھے۔ ہلیلویا، ہاں زدمات، ہلیلویا۔ میرے عزیزو، یشوع کے متعلق کون کون جانتا ہے کہ یشوع کون تھا؟ یشوع کون تھا؟ کوئی جانتا ہے اس کے متعلق؟ یشوع کون تھا کوئی جانتا ہے؟ یشوع خدا کا بندہ، خدا کا نبی تھا۔ یشوع موسیٰ کا شاگرد تھا۔ جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی اور موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ تم کیا کرو، میری قوم کو جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اسے وہاں پر لے جاؤ۔ جب مصر سے نکالا تو میرے عزیزوں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ سے ایک ایسا گناہ ہوا تھا، موسیٰ سے غلطی ہوئی تھی جس کی بنا پر موسیٰ جو ہے ملک میں نہ جا سکا، جس ملک کا خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور وہ مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند یشوع کو جو ہے حکم دیتا ہے کہ یشوع تو موسیٰ کی جگہ پر بڑی اسرائیل کی جو ہے گلہ بانی کر۔ اور یشوع جو ہے یہ ایک ایماندار خدا کا خادم تھا، یہ خدا سے محبت کرتا تھا، خدا سے پیار کرتا تھا۔ اور یہاں پر اگر ہم کلام خدا کا مطالعہ کریں تو یشوع آخری نبی تھا جس نے خدا کے معجزوں کو دیکھا تھا۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یشوع نبی کی ذاتی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یہ آخری نبی تھا جس نے خدا کے معجزات کو دیکھا ہے، جس نے دیکھا کہ بحر کلزم جو ہے دو حصے ہو گیا، جس نے دیکھا کہ بہت سی وبائیں جو ہے مصر میں خدا نے بھیجی، خدا اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہا۔ یہ آخری نبی تھا خدا کا جس نے خدا کے معجزات کو دیکھا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یشوع مر گیا تو بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ بت پرستی کی طرف چلی گئی۔ جب یشوع مر گیا تو وہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ کدھر چلی گئی؟ بت پرستی کرنے لگی، وہ بگڑ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے معجزات کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ان کے باپ دادا جو میرے عزیزو خدا کے ساتھ جڑے رہے، جو خدا سے محبت اور پیار کرتے رہے، انہوں نے کبھی بھی بت پرستی کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا۔ اگر وہ جھکاتے تھے تو خدا ان کو سزا دیتا تھا، لیکن جب شریعت ملی، جب موسیٰ کو شریعت ملی اور یشوع میرے عزیزو موسیٰ کی جگہ پر منتخب کیا گیا، تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، نہ یشوع نے نہ موسیٰ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ یہ یشوع جو تھا خدا کا آخری بندہ تھا، نبی تھا، جس نے خدا کے معجزات کو دیکھا تھا۔ اور ان کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دوسری پشت آ گئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دوسری پشت آ گئی، انہوں نے خدا کے معجزات کو نہیں دیکھا تھا، صرف خدا کے متعلق سنا تھا کہ خدا نے ہمیں مصر میں سے ایسے نکالا، ہمیں خدا نے غیر قوموں میں سے ایسے نکالا، ہم نے غیر قوموں پر کیسے فتح پائی اور کیسے قوانین خدا نے ہمارے باپ دادا سے بھادے۔ ان باتوں کو وہ جانتے تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے، لیکن وہ خدا کی راہ سے پھر گئے میرے عزیزو، کیونکہ انہوں نے خدا
اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے میرے عزیز و خدا کے معجزات کو نہیں دیکھا تھا. اور جب یشوع مر جاتا ہے تو بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ گمراہی کی طرف پھر جاتی ہے, وہ گمراہی کرتی ہے اور خدا کو ان پر کہراتا ہے. اور یشوع کی کتاب مقدس میں یہ لکھا تھا کہ یہ شریعت کی کتاب کبھی تیرے منہ سے نہ ہٹے. یہ شریعت کی کتاب, خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب کبھی تیرے منہ سے نہ ہٹے. کیوں خداوند نے کہا تھا؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان اگر میرے کلام میں میرے کلام کو پڑھے گا, میرے قوانین کو پڑھے گا, خدا کے کلام میں لکھا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو ایسا کر کہ میرے کلام کو اپنے گلے کا طوق بنا لے, اس کے حکموں کو مان, اس کی تابعداری کر. اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم میرے قوانین پر قائم رہو گے تو میں کیا کروں گا, تجھے ہر جگہ پر سرفرازی عطا کروں گا. کوئی تیرے آگے ٹھہر نہیں سکے گا. جہاں پر تیرا پاؤں پڑ جائے گا, جہاں پر تیرے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا, وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا. لیکن تو کیا کرنا ہے؟ شریعت کی کتاب کو ماننا. یہ شریعت کی کتاب کبھی تیرے منہ سے نہ ہٹے. یہ شریعت کی باتیں جو ہے یہ کبھی تیرے دل سے نہ نکلے. یہ شریعت کی باتیں جو ہے, قانون جو ہے, کبھی تیرے ذہن سے نہ نکلے. تو شریعت کی کتاب مقدس کو اپنے گھرے کا طوق بنا لینا, کبھی اس سے نہ پھرنا, کبھی اس سے دستبردار نہ ہونا, ہمیشہ شریعت کی باتوں کو ماننا. اگر تو نہیں مانے گا تو میں کیا کروں گا, میں تجھے سزا دوں گا. اگر تو مانے گا تو میں تجھے کیا کروں گا, اقبال مند کروں گا. خدا فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا, تجھے اقبال مند کروں گا. لکھا گیا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط عمل کر سکے اور تجھے اقبال مندی ملے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اس شریعت کی کتاب کو مانے گا, اگر تو میرے ڈر اور خوف میں رہے گا, اگر تو میری باتوں کو مانے گا تو میں تجھے اقبال مند کروں گا. اگر آج ہم میرے عزیزو خدا کے قانون کو نہیں مانتے, خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سزا پاتے ہیں نا, ہم سزا پاتے ہیں. اسی طرح خدا نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل قوم کو, بنی اسرائیل قوم کو نہیں, جتنے لوگ اب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کی کتاب کو جو ہے اب نہیں مانا جاتا, فضل کا دور ہے. میرے عزیزو, جب تک آپ کو اپنے باپ دادا کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے بتا سکیں گے میرے دادے کا نام کیا ہے. شریعت کی یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے. شریعت کی کتاب ایسی کتاب ہے, اور خداوند نے اسی لیے شریعت کی کتاب موسیٰ کو دی, اور موسیٰ سے خدا نے کہا کہ اپنی قوم سے اپنی قوم سے یہ کہہ دے کہ یہ شریعت کی کتاب کبھی ان کے منہ سے نہ ہٹے, دن رات ان کا دھیان شریعت کی کتاب پر رہے, کیونکہ ان کے چاروں طرف جو ہے غیر قومیں ہیں, بت پرست لوگ ہیں, زناکار لوگ ہیں, عیاش لوگ ہیں, اور ان کو اپنی قوم کو یہ بتا دے کہ موسیٰ یہ شریعت کی کتاب سے کبھی نہ ہٹے. اگر یہ ہٹ جائیں گے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا, میں ان کو غیر قوموں کے حوالہ کر دوں گا, میں ان کو غیر قوموں کا غلام بنا دوں گا, غیر قومیں ان پر مسلط کر دوں گا, غیر قومیں جو ہے ان کے غیر قوموں کے یہ غلام ہو جائیں گے, یہ مصیبت میں پڑیں گے, یہ دکھ سہیں گے. موسیٰ اپنی قوم سے جا کر کہہ دے کہ یہ شریعت کی کتاب کبھی ان کے منہ سے نہ ہٹے. اگر ان کے منہ سے یہ شریعت کی کتاب ہٹ گئی تو یہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں پھنس جائیں گے. اگر ان کے منہ پر شریعت کی کتاب رہے گی, ان کے دل میں شریعت کی کتاب رہے گی, یہ شریعت کی کتاب پر عمل کریں گے تو میں ان کو پرمند کروں گا, اقبال مند کروں گا, سرفراز کروں گا, کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا. یہ میرا وعدہ ہے اسرائیل سے. خدا کہتا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے. اگر یہ شریعت کی کتاب پر میرے عزیز قائم رہیں گے,
اور اگر ہم زبور کی کتاب یرمیہ کی کتاب مقدس میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ دل کیا ہے؟ ہلے باز اور دغا باز ہے. یہ دل لا علاج ہلے باز ہے. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ میرے کلام کو اپنے دل میں رکھ. خدا کہتا ہے کہ کلام جو ہے دل میں رکھ. اس کلام کو اپنے دل میں سنبھالے. اس کلام کی پیروی کرے. اس کلام پر عمل کرے. میرے عزیز و دل بے شک ہلے باز ہے, دغا باز ہے, لیکن جب کلام اس میں صلاحیت کر جاتا ہے, کلام اس میں بھر جاتا ہے, جب انسان کے اندر کلام بھر جاتا ہے, اس کی ہڈیوں میں بھر جاتا ہے, اس کی ہڈیاں قوت پاتی ہے, طاقت پاتی ہے, اور دل کے اندر جو برائیاں ہوتی ہے, دل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں, دل کے اندر جو بری سوچیں ہوتی ہے, دل کے اندر جو برے خیالات ہوتے ہیں, وہ کلام کے وسیلہ سے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے زبور کا 110 میرے زبور 110 اس کی 11 آیات میں, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے اس لیے میں گناہ نہ کروں. خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں کوئی گناہ نہ کروں. اور خدا نے یشوع کو یہ حکم دیا تھا, موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ اگر یہ میرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لے گی, اگر یہ میرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے گے, اگر میرے کلام کو اپنے گلے کا توق ڈالیں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا, میں کبھی ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ ان کی میں پیروی کروں گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے. اور داؤد بادشاہ فرما رہے ہیں زبور 119 میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں. خدا کا بندہ داؤد خداوند کے آگے گڑگڑاتا ہے, چلاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ خداوند دیکھ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف کوئی بدی نہ کر سکوں, میں تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کر سکوں, تاکہ میں جب گناہ نہیں کروں گا تیرا فضل میرے ساتھ رہے گا, کیونکہ میں نے تیری شریعت کی کتاب کو پڑھا ہے, میں تیری شریعت کی کتاب پر عمل کرتا ہوں خداوند, اور میں تیرے کلام کو اپنے گلے کا توق بناتا ہوں خداوند, میں تیری منت کرتا ہوں خداوند, تو اپنا فضل میرے اوپر رکھ, کیونکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف کوئی بھی گناہ نہ کر سکوں. اور میرے عزیزوں داؤد بادشاہ کی طرف دیکھتے, اگر اس نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا تھا تو خدا نے اسے سرفراز کیا تھا. بے شک اس سے گناہ ہوا تھا, بے شک اس سے خطا ہوئی تھی, اس نے ہتیا اوریہ کی بیوی کو لیا تھا, ہتیا اوریہ کو اس نے قتل کیا تھا, مروایا تھا, بے شک اس سے گناہ ہوا تھا, لیکن وہ اپنا سر جو ہے, اپنے گھٹنے جو ہے خدا کے آگے اس نے جھکا دیے, وہ رات دن خدا کے آگے رونے لگا, کرلانے لگا, خدا کے حضور منت کرنے لگا, التجا کرنے لگا, خدا سے کہنے لگا دیکھ خداوند جو غلطی خطا مجھ سے ہو گئی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں, میں نے تیری شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے ہٹا دیا تھا, اے دیکھ خداوند اب میں تیری شریعت کی کتاب پر عمل کرتا ہوں اور تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ میں اب بدی نہ کر سکوں, تو میری مدد فرما. اور خدا نے اس کی مدد کی, وہ کبڑا ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ کبڑا ہو گیا تھا, وہ جھک گیا خدا کے آگے, وہ جھک گیا خدا کے آگے, اور خدا نے اس کی دعا کو کیا کیا, سن لیا. خدا نے اس کی دعا کو سن لیا اور خدا نے اسے معاف کیا, اسے کہا داؤد تیری نسل میں سے تیری نسل میں سے بادشاہ آئیں گے, یہ تجھے میں برکت دیتا ہوں. پہلے خدا نے کہا کہ تیرے گھر میں سے میں کیا کروں گا, تلوار نکالوں گا, تیرے گھر میں سے تلوار نکالوں گا, تیرے گھر میں سے جتنے تیرے بیٹے ہوں گے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے, تیرے گھر میں یہ برائی رہے گی, بدی رہے گی, کیونکہ تو نے بدی کی ہے, تو نے میری نافرمانی کی ہے. لیکن جب خدا کے حضور وہ جھک گیا تو خدا نے اسے معاف کیا, اور خدا نے اسے کہا ابد سے لے کر آخر تک جب تک یہ دنیا رہے گی تیری ہی نسل سے بادشاہ ہوگا. اور بادشاہ یسوع آیا اسی کی نسل سے, جو وعدہ خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ تیری نسل سے تیرے تخت میں بادشاہی ہوں گے, تیری
नस्ल से तेरी सूरत से बादशाह बैठेंगे और तेरे ही तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि तूने माफी मांग ली है, तूने तौबा कर ली है, तू मेरे आगे झुक गया है, तूने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। और मैं क्या करूंगा, तुझे बरमंद करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि ये शरीयत की किताब कभी तेरे मुंह से ना हटे, और जब तक शरीयत की किताब तेरे मुंह पर रहेगी मैं तुझे बरमंद करूंगा, मैं तुझे सजाद करूंगा, मैं तुझे इकबालमंद करूंगा। और मूसा और दाऊद बादशाह ने ऐसे ही किया, उसने शरीयत की किताब को अपने गले का तौक बना लिया, उसने शरीयत की किताब को अपने अंदर बसा लिया। वो रोने लगा, चलाने लगा और खुदा से कहने लगा, देख खुदावन मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरे हुजूर अपनी बदियों को मानता हूं, तू मुझे माफ कर। और खुदा ने उस पर रहम किया, खुदा ने उसे बरकत दी और खुदा ने उससे वादा किया कि हमेशा से लेकर आखिर तक तेरे तख्त पर तेरे ही सूरत से तेरे बेटे बैठेंगे। और ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा ही हो रहा है। खुदा ने उसे बरकत दी क्योंकि उसने माफी मांग ली, खुदा ने उसे बरकत दी, उसने माफी मांगी। और खुदा के देखे हित्तियोरिया बतशबा के अंदर से सुलेमान नबी पैदा हो, जिस औरत को उसने लिया, जिस औरत का खामद उसने मरवाया, उसी औरत से खुदा ने क्या किया, नबी पैदा किया, सुलेमान बादशाह। खुदा के कलाम में लिखा है कि सुलेमान बादशाह जैसा ना होगा ना अब आएगा। सुलेमान बादशाह बतशबा से पैदा हुआ, हित्तियोरिया की बीवी से, जो दाऊद ने जिसको मरवाया था, और खुदा ने उसे बरकत दी। तो मेरे अजीजों, खुदा का ये वादा है, खुदा का वादा है कि शरीयत की ये कभी की भी किताब, शरीयत की ये किताब जो है कभी तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान इस पर रहे। एक हम हवाला देखेंगे तमुथियस, उसका तमुथियस पहला 4 बाब और उसकी 16 आयत। उसमें लिखा है, अपनी तालीम की खबरदारी कर, उन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बाइस होगा। तमुथियस, खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि तू क्या कर, अपनी तालीम पर कायम रह। अगर तू अपनी तालीम पर कायम रहेगा तो तू नजात पाएगा, और कलीसिया भी तेरी वजह से क्या होगी, नजात पाएगी, कलीसिया भी बरकत पाएगी। अगर तू शरीयत की किताब पर अमल करेगा, अगर तू शरीयत की किताब को अपने दिल में बिठा लेगा, अगर तू शरीयत की किताब को मानेगा, अगर शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटेगी तो तू बरमंद होगा और नजात पाएगा। और मेरे अजीजों, ये नजात खुदा के कलाम मुकद्दस में है, लिखा है रोमियो का 10 बाब उसकी 17 में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान कहां से पैदा होता है, खुदा के कलाम से। ईमान पैदा होता है सुनने से, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप मसीह के कलाम को सुनते हैं तो आपके अंदर ईमान पैदा होता है, ईमान से आप नजात पाएंगे। क्या करेंगे, निजात पाएंगे। फिर लिखा है, गाछ सूख जाएगा, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। फूल सूख जाएगा, गाछ कमला जाएगा, लेकिन खुदा का जिंदा कलाम अब तक कायम रहेगा। और जो खुदा के कलाम पर ईमान रखेगा वो भी इंसान जो है बरमंद होगा, वो ही निजात पाएगा, वो भी खुदा के हुजूर अब्दाल उसकी बादशाही में रहेगा। इसलिए खुदावंद का कलाम ये बयान करता है, इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये शरीयत की किताब कभी तेरे मुंह से ना हटे। हालेलुया, ये शरीयत की किताब कभी। अगर हम एक और हवाला देखें अब्रानियों 4:12 में, वहां पर खुदा का कलाम ये बयान करता है 4:12 में, और से सुने, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद
اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. ہاللیلویہ. یہاں پر یرمیہ کی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ دل لا علاج اور ہلا باز ہے، لیکن جب خدا کا کلام اس میں صلاحیت کر جاتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام تیز دھاری تلوار کی مانند ہے. یہ گودے کو چیر ڈالتا ہے. یہ دل کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر جتنی بھی بدیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر جتنے بھی میرے عزیزوں برے خیالات ہوتے ہیں، جب کلام اندر صلاحیت کر جاتا ہے، جب کلام انسان کے اندر بھر جاتا ہے تو میرے عزیزوں خدا کا روح اس انسان پر ٹھہر جاتا ہے. اور جس انسان کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے، اندر سے میرے عزیزوں جتنی بھی برائی ہوتی ہے، جتنی بھی بری رنش ہوتی ہے انسان کے اندر سے، ان رنشوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. اور دل کیا ہوتا ہے؟ خدا دل جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور اس لیے خدا نے کہا ہے کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، بلکہ میں انسان کے دل میں سکونت چاہتا ہوں. خدا چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں انسان کے دل میں رہوں. خدا دل مانگتا ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں رہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان، میں میرے بیٹے یا میری بیٹی، میں تیرے دل میں رہنا چاہتا ہوں. اپنے دل کی رکابی کو صاف کر. اور اس لیے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے. یہ تیز تلوار ہے. یہ انسان کے گودے کو چیر دیتا ہے. یہ انسان کے اندر بھر جائے تو انسان کی زندگی کو تبدیل کر جاتا ہے. یہ انسان کے اندر بھر جائے تو انسان کی سوچوں کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ انسان کے اندر بھر جائے تو انسان روحانی نعمتوں سے معمور ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر بھر جائے تو انسان سسراسی پا جاتا ہے. انسان کبال مندی پا جاتا ہے. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ شریعت کی کتاب یہ تیرے منہ سے نہ ہٹے. اگر تیرے منہ سے یہ شریعت کی کتاب ہٹ گئی تو اے موسیٰ تیرے لوگ جو ہے، اے یشوع تیرے لوگ جو ہے، یہ مصیبتوں میں پڑ جائیں گے، یہ پریشانیوں میں پڑ جائیں گے. میں انہیں غیر قوموں کے حوالہ کر دوں گا. اگر یہ میرے ساتھ رہیں گے تو میں انہیں برومند کروں گا. کوئی ان کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا. یہ آسمان کی بادشاہ کی بھی وارث بنیں گے اور بری روح زمین کے بھی وارث ہوں گے. پوری روح زمین کے بھی یہ وارث ہوں گے اگر یہ میری کتاب پر عمل کریں گے. اور اس لیے خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ خداوند انسان کس طرح گناہ سے بچ سکتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے، ہاللیلویہ، لکھا ہے خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ خداوند جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر دل لگائے. خدا کے کلام میں خدا کا بندہ داؤد فرما رہا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو کیا کیا ہے؟ اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور آگے کہہ رہا ہے کہ خداوند انسان کیسے بری روشوں سے بچ سکتا ہے، کیسے برائیوں سے بچ سکتا ہے؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے. کلام کو دل میں جگہ دے. اور جو لوگ خدا کے کلام کو دل میں جگہ نہیں دیتے وہ کبھی بھی کسی برکت سے لبریز نہیں ہو سکتے. خدا کو کلام پڑھے، سنے اور اس پر عمل کرے. لکھا ہے مکاشوہ کے انجیل مقدس میں لکھا ہے نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. وہ لوگ مبارک ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو میرے عزیزو رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. بہت سے لوگ ہیں، میں اکثر جب کلام کرتا ہوں تو میں یہی الفاظ بولتا ہوں کہ کوئی بھی خادم آئے، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی بھی تعلیم دے رہا ہے، اگر آپ کو بتا رہا کہ یہ بات غلط ہے تو اسے کہیں کہ پہلے مجھے دکھا کہاں پر لکھا ہے، مجھے دکھا. کل شام ہم مومن پورہ میں تھے، وہاں پر ہم وزٹ کر رہے تھے پاسٹر بابر میں، اور وہاں پر کیونکہ روزے دو دن بعد روزہ ہے تو لوگ ہم سے پوچھ لگے کہ پادری صاحب روزوں کے متعلق کلام خدا میں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. لکھا ہے خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشوہ کی کتاب مقدس تک کہیں پر کسی نے پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا. اگر لکھا ہو تو پھر
اگر لکھا ہو تو پھر اگر میں ثابت کر دوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ روزوں میں گوشت نہیں کھانا چاہیے تو پھر لکھا ہے یا نہیں مجھے یہ بتائیں. بولے نہیں لکھا ہے. ہاں جی نہیں لکھا. بے شک کہیں پر بھی نہیں لکھا. میں آپ کو کنفیوز کر رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ کنفیوز کہ آزاد دماغ ہے یا نہیں. میرے عزیزو کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتابیں تک اس کا مطالعہ کر لیں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ روزوں میں عید کا روزوں میں آپ گوشت نہیں کھا سکتے. کہیں بھی نہیں لکھا. جس گوشت کے متعلق لکھا ہے وہ آپ لوگ کھاتے ہیں. جس گوشت کے متعلق لکھا ہے وہ ہمارے مسیح لوگ کھا رہے ہیں اور جس کے متعلق لکھا نہیں اسے کھاتے نہیں. پٹھی قوم ہے نا, الٹ چلتی ہے. ایسی ہے نا, الٹ چل رہی ہے. میرے عزیزو کہیں پر بھی نہیں لکھا. اور اس لیے میں جب بھی مذبح پر کلام کرتا ہوں تو میں بائبل مقدس کے اندر رہ کر کلام کرتا ہوں. میں بائبل مقدس سے باہر نہیں نکلتا. میں ایک ایک حوالہ جو ہے بائبل کے اندر سے لیتا ہوں. میں نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی تاکہ جو کلیسیا خدا کے کلام کو سن رہی ہے وہ گمراہ نہ ہو. غلط تعلیم دینے والے لوگ جو ہیں وہ سزائیں پائیں گے, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے بائبل مقدس کی باتوں کو بڑھانے والا اور اس کو گٹانے والا وہ سزا پائے گا. وہ سزا پائے گا. جو لوگ خدا کی کلیسیا کو گمراہ کرتے ہیں, جو لوگ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ایسے لوگ سزا پائیں گے. کیا ہوگی؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ اگر تو اقبال مند ہونا چاہتا ہے, لاسٹ آئی تھی خوب کامیاب ہو. خدا کا کلام کہتا خوب جس کی انتہائی نہ ہوگی, جس کی انتہائی نہ ہوگی. خدا اتنی کامیابی آپ لوگوں کو عطا کرے گا جب تک شریعت کی کتاب پر آپ عمل کرتے رہیں گے. مسیح لوگ جتنے بھی ہیں اگر وہ دعا نہیں کرتے, میری بات کی آپ غور سے سن لیں, اگر وہ دعا, میں کل پڑھ رہا تھا داؤد کے متعلق یہ 7 بار بھی خدا کے حضور چکا ہے. 7 بار بھی یہ خدا کے حضور چکا ہے. اسے کیا ضرورت تھی؟ خدا نے اسے معاف تو کر دیا تھا. خدا نے اسے معاف تو کر دیا تھا. یہ نبیوں کو کیا ضرورت تھی؟ بڑی اسرائیل قوم کو کیا ضرورت تھی خدا کے حضور دعائیں کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہی ضرورت تھی کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے. وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے. اس لیے میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو تاکہ تم لوگ گناہ نہ کرو. گھاس کملا جائے گا, گھاس سوکھ جائے گا, پھول کملا جائے گا, لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم ہے, وہ قائم رہے گا. ہم انسان سب پردیسی ہیں, سب مسافر ہیں, ہم سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. بہت سے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لاتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لاسٹ بات ہے سر 2 منٹ. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں. اپنے بچوں کے لیے جان دے جھوٹ بولتا ہوں. خدا کے مذبح پر کھڑا کر کے جھوٹ بولتا ہوں. یہ سچی بات ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہی نہیں. کیسے؟ اگر میں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم ہی نہیں دیتا, میں خود شراب پی رہا ہوں, زناکاری کر رہا ہوں, حرام کاری کر رہا ہوں, میرے عزیزو اور بہت سی برائیاں کر رہا ہوں, اور دنیا کو کہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوں, میرے عزیزو بھائی مانی سے پیسہ لا رہا ہوں, نشہ بازی سے پیسہ لا رہا ہوں, کیا میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے باپ دادا کی بدکاری کا عذاب میں تیری اولاد سے لوں گا. خدا فرماتا ہے. تو ہم کیا محبت کرتے؟ مصیبت سے اپنے بچوں نے پائی جانے, مصیبت اسی اپنے بچوں نے پائی جا رہے ہیں, اپنے گناہ اپنے بچوں نے سٹی جا رہے ہیں. اسی کی محبت کرنے. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں لوگ.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو اچھی تعلیم دے، خدا کے گھر میں لایا کرے، خدا کی تعلیم دیا کرے، ہر روز رات کو دعا کیا کرے، صبح کو دعا کیا کرے، ہفتے میں روزہ بھی رکھا کرے، ہفتے میں روزہ بھی رکھا کرے، تاکہ خدا آپ پر رحم کرے، خدا پر فضل کرے اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد، خدا کی طرف دیکھیں، خدا اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ خدا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر وہ محبت نہ کرتا تو اپنا بیٹا بھیجتا؟ کبھی بھی نہ بھیجتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ خدا نے یہ نہیں سوچا کہ میں کسی انسان کو بھیجوں، بہت سے انسان بھیجے، بہت سے نبی بھیجے، لیکن کوئی بھی غالب نہ آ سکا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ میں اپنے دل کا ٹکڑا ہی اور بھیجنا ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں اپنے دل کا ٹکڑا جو ہے بھیجتا ہوں، یہی فتح پائے گا۔ یہ ہے محبت۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا سرے زمین پر بھیج دیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو غلط تربیت دے رہے ہیں، غلط تیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو کوشش کریں کہ اپنے بچوں، کوشش نہیں کرنی بلکہ لانا ہے، اپنے بچوں کو لائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے کہ بڑھاپے تک بھی ان کے ساتھ رہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو، یشوع کی کتاب مقدس میں اس کا پہلا باب اس کی 8 آیات میں، شریعت کی یہ کتاب کبھی تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات تیرا دھیان، تیری توجہ، تیرا ذہن، تیرا دل، تیری سوچیں، تیرے خیالات، تیری آنکھیں، تیری انگلیاں، تیرے منہ، تیرے ہونٹ ہر وقت اس کلام پر لگے رہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ، یشوع اپنے لوگوں کو کہہ دے کہ دن رات، یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ دن رات ہم 1 گھنٹہ بھی کیا کرتے ہیں؟ خدا کو دینا پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ دن رات تیرا دھیان میرے کلام پر رہے، لیکن ہم 1 گھنٹہ بھی کلام کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں پر تو خدا کہہ رہا ہے کہ دن رات، یہاں پر تو خدا تعلیم دے رہا ہے کہ دن رات اگر تو کامیابی پانا چاہتا ہے، اگر خوب بڑھنا چاہتا ہے، ترقی پانا چاہتا ہے، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ فلانا شخص بہت امیر آدمی ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے پاس بہت پراپرٹی ہے، اگر تو اس کی طرح بڑھنا چاہتا ہے تو دن رات کیا کر؟ میرے کلام پر دھیان رکھ، میں تجھے بڑھاؤں گا۔ ہر ایک چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے۔ موسیٰ اپنے لوگوں سے کہہ دے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ تو نے میرے معجزات کو دیکھا ہے، تو نے میری قدرت کو دیکھا ہے۔ اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ دن رات ان کا دھیان جو ہے میرے کلام سے نہ ہٹے، اس شریعت کی کتاب سے نہ ہٹے، تب یہ خوب بڑھے گی، خوب ترقی پائے گی۔ خدا فرما رہا ہے اگر آپ لوگ ترقی پانا چاہتے ہیں، کامیابی پانا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو۔ ہلیلویا! خدا کے کلام کے لیے کلیپنگ کریں۔ زبور 105 میں لکھا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ ہلیلویا! خدا کا کلام کیا ہو؟ خدا کا بندہ دعوت کرتا ہے کہ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہو۔ میرے عزیزو، کلام جو ہے ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، ہمیں طاقت بخشتا ہے برائی سے بچنے کے لیے۔ ہلیلویا! تو کون شریعت کی کتاب پر دن رات کیا رکھے گا؟ آج کل سچی خدا کے گھر میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولے، میرا دعا کرے راہ زبان سے شام سچی گل۔ ہلیلویا! خدا کے کلام کے لیے کلیپنگ کرے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام پڑھنے سے، سننے سے اور اس پر عمل کرنے سے آپ ترقی پائیں گے۔ ہلیلویا! تو یہ شریعت کی کتاب خداوند، ہم 1 گھنٹہ کلام سننا پسند نہیں کرتے، میرے سامنے مجھے بہت بھی دیر ہوگی، آدھا گھنٹہ ہوگا، لیکن ہم 1 گھنٹہ بھی کلام کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر خدا اپنے بندہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم سے کہتے کہ دن رات، پلوس نبی تھا ایک جگہ پر، وہ کلام کر رہا تھا، پوری رات اس نے کلام کیا، لوگ جاگ رہے تھے۔ ایک شخص باری میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری منزل پر وہ کلام کر رہا تھا، پلوس رسول، اور لوگ جو تھے، ظاہر ہے انسان ہے، نیند آ جاتی ہے،
اس نے کیا کیا, وہ جو باری میں بیٹھا تھا, کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا, وہ نیچے گر گیا دوسری منزل سے. سب لوگ نیچے بھاگ گئے اور پولس رسول کلام کرتا گیا. پولس رسول نے اس کی فکر نہیں کی, اور جب اس نے کلام ختم کیا تو وہاں پر جاتا ہے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے زندہ مریا نہیں. دیکھیں خدا کی قدرت, وہ ساری رات خدا کے کلام کو سنا, ہاتھ اور کلام کے وسیلہ سے خدا نے اس کی حفاظت کی, اسے مرنے نہیں دیا, اسے ایک سر بھی نہیں پہنچا تھا. ہلیلویا. خدا کے کلام میں اتنی قدرت ہے. اس لیے خدا کا بندہ داؤد بادشاہ فرماتا ہے کہ تیرا کلام میری قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند میں اس کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. میں جو کر چکا ہوں, لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو, مجھ سے کوئی گناہ ہو. ہلیلویا. یسوع کے جلال کے لیے کہتے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھ کو برکت دے. آمین.